ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ سفارتی تناؤ محسوس ہوتا ہے، ایک ڈپلومیٹک رو سا اوور سی پیک۔ امریکہ کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، چائنا کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، پاکستان بیچارہ خاموش ہے اس پورے معاملے میں، کیوں یہ پتہ نہیں، لیکن دونوں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بیان دے رہے ہیں۔ کیونکہ سفارتی معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے، میں اس پر اپنی جو ہے کوئی قیاس آرائی نہیں کرنا چاہوں گا۔ میرے خیال یہ ذمہ داری یا تو ماہرین کے حوالے کر دی جائے یا حکومت پاکستان، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس کے اوپر ایک تجزیہ بھی پیش کرنا چاہیے۔ اس لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سردار شوکت پوپلزئی صاحب، صدر ہیں بلوچستان اکنامک فورم کے۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ بہت شکریہ۔ اور براہ راست آپ سے گزارش کروں گا کہ بھائی اس کے اوپر تجزیہ پیش کریں نازک معاملے پہ۔ جی بہت شکریہ علی بھائی، یہ بڑا سینسٹیو اور ریسنٹ پاسٹ ایپیسائڈ ہے کہ سبسیکوینٹلی ایسی چیزیں ہوئی ہیں، کچھ کو ماننا پڑے گا، کچھ کو اسٹریٹجک ڈیپتھ میں دیکھنا پڑے گا، کچھ کو سمجھ سے بالا تر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ڈیوس میں وزیر اعظم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اتنی اچھی پاکستان اور امریکہ کی دوستی کبھی بھی نہیں تھی پچھلے 70 سال میں جو ابھی ہے، لیکن اس کی جو واٹ شوڈ آئی سے کہ اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ آن دی کنٹریری سی پیک ایک ماشاءاللہ ایک جائنٹک پروجیکٹ ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک کوریڈور ہے جس کی وجہ سے 80 ملک جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن جو مین اس وقت پاور ہے وہ ورڈ ہے اس کی پروگریس پہ۔ تو یہ ملٹی ڈائمینشنل جغرافیکل جو سچویشن ہے وہ بڑی کیلکولیشن مانگتی ہے۔ جیسے یو ایس اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے آ کے بات کی اور انہوں نے یہ سیکنڈ ٹائم، فرسٹ ٹائم نہیں کیا، پہلے نومبر 2019 میں بولا، پھر ابھی انہوں نے بولا اور ڈائریکٹلی ہٹ کیا سی پیک کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اپنی فورن پالیسی ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن ہم لوگ کمنٹ کا حق رکھتے ہیں، لیکن کئی چیزیں ہم ان کو روک نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک سپر پاور ہیں۔ لیکن سیم تھنگ which is happening around in this region, we have to measure things in that context کہ افغانستان کا ایشو ابھی تک سیٹل نہیں ہے، ایران کے ساتھ امریکہ کی ایک قسم کی کولڈ وار یا ہاٹ وار جو بھی چل رہی ہے، اور پھر امریکہ اور چائنا کا جو ٹریڈ ایشو ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے، اور پوری دنیا کا امپیکٹ، دنیا کے اوپر اس کا بڑا سخت امپیکٹ آ رہا ہے۔ تو سی پیک کو اگر اکنامک ڈائمینشنز میں لیں تو ڈیفینیٹلی اٹ کوڈنٹ بی پین فار امریکہ، لیکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا اور کل بیجنگ نے یعنی پاکستان میں چائنا کی ایمبیسی نے اپنے کمنٹس جو دیے، تو انہوں نے اپنی فیئرنیس میں یہ بولا کہ یہ اٹس بٹوین دا ٹو bilateral relationship between the two good friends, two good brothers، اور پاکستان کے چائنا کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نئے تو نہیں ہے، یہ تو بڑے دیرینہ تعلقات ہیں۔ اور پھر چائنا کی جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، یہ کوریڈور اس کا حصہ ہے، تو اس کو آگے جانا ہے۔ آپ اب اس کو کوئی کہے کہ اس کو روک سکتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی روک سکتا۔ اچھا، میں پیرلز آپ کے لیے ڈرا کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر اوورال دیکھا جائے تو آئی ایم ایف پاکستان کو آپ کو پتہ ہے بہت شاباشیاں دے رہا ہے، اور ان کی طرف سے ہمیں ٹرانچز بھی مل رہی ہیں، یو ایس ایڈ بھی آتی رہی ہے پاکستان کے اندر، ملٹری اسسٹنس بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے آتی رہی ہے، پھر ابھی بھی اس کا سٹیٹس ایسا محسوس ہو رہا ہے ٹرمپ صاحب کی بات سے کہ شاید بعد میں بحال ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اے ڈی بی، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسیز، اور اس کے علاوہ فورن انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر ویسٹ سے بہت آتی ہے۔ F-16 پاکستان کو ملنے والے ہیں، ہماری میڈیا نے چھپایا ہوا بتا نہیں رہے، پتہ نہیں کس بات سے ڈر رہے ہیں، بھئی F-16 پاکستان کو مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اور اداروں کا جو دباؤ ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس کو سب کو بنڈل کریں تو اس کا بینیفٹ سی پیک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں ایک مختلف مائنڈ سیٹ کا شخص ہوں، میں دوسری جانب دیکھتا ہوں، آپ تھوڑے ایسٹورڈ لوکنگ ہیں، میں ویسٹورڈ لوکنگ ہوں، ظاہری بات ہے وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ، لیکن یہ بیلنس بھی تو ہونا چاہیے نا، وہاں سے تو ہمیں بینیفٹ زیادہ ملا ہے نا ایز کمپیئر ٹو سی پیک۔ ایم آئی رائٹ اور ایم رونگ؟
علی بھائی یہ دیکھیں آپ نے ایسی بات کی ہے کہ جو بڑی پرانے وقتوں میں اس کو معذرت کے ساتھ میں سمجھ سکتا تھا، لیکن اس وقت میں نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ پاکستان آج اس سٹیج پہ ہے کہ ہمارے ہر قدم میں ہمارا نیشنل انٹرسٹ سامنے ہونا ہے. تو ہم اس وقت اگر کسی تکلیف میں آ جائیں یا خدا نخواستہ ہمارے پہ پریشر آ جائے، ہم اس کے پریشر کے انڈر جیسے مرحوم ضیاء الحق کے دور میں ہوا یا جیسے پرویز مشرف کے دور میں ہوا کہ ہم لوگ دباؤ میں آ جائیں اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کمپرومائز کر دیں، تو وہ پھر آنے والی جنریشن اب معاف نہیں کریں گی. پہلے والوں نے تو برداشت کر لیا، تو اب وہ کسی طریقے سے بھی کہیں. آئی ایم ایف میں سمجھتا ہوں اپنے انٹرسٹ میں چیزیں دیکھتا ہے، اب چاہے یو ایس کا لیوریج اس کے اوپر ہے یا ایف اے ٹی ایف کا پاکستان پیش ہوا ہے، الحمدللہ پاکستان بہت برداشت سے اس کو آگے چلا رہا ہے. اب میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات کہنے لگا ہوں. دیکھیں اب ہم نے پرانے وقتوں میں ڈسٹنس جو ڈپلومیسی تھی اس کو دیکھ لیا، اب ہمیں جغرافیکل ڈپلومیسی پہ جانا ہے. چائنا ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہمارے پورے سراؤنڈنگ میں ڈریگن کی طرح گھوم رہا ہے، تو اب ہم اس کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے. ہمیں بڑی گہری بات کر دی آپ نے. دوسرے ملکوں پہ مجھے یہ بتائیے کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آئی ہوپ کہ میری آواز وہاں تک پہنچے. امریکہ نے جب افغانستان میں پیس لا رہے تھے تو سب سے زیادہ افیکٹڈ پروونسز پاکستان کے بلوچستان اور کے پی کے تھے. ان دنوں یہ خیبر پختونخوا کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا جتنا بلوچستان پہ ہوا. تو یو ایس اے نے کمٹ کیا تھا کہ جی میں پورے بارڈر کے اوپر ریکنسٹرکشن اپورچونٹی زونز بناؤں گا تاکہ لوگوں کو جو ریفیوجیز ہیں افغانستان کے وہ اس طرف اور بلوچستان کی طرف جو ریفیوجیز ہیں وہ یہاں اپنی اکنامک ایکٹیویٹی شروع کر دیں. کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ بسم اللہ الحمدللہ ٹرمپ صاحب دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل کریں. کسی طریقے سے بھی آئی ایم ایف ہمارے سے خوش ہے، ہم بہت زیادہ خوش ہیں، ورلڈ بینک خوش ہے، ہم خوش ہیں، ہماری ضرورت ہے. لیکن جو کمٹمنٹس ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، اس کو پورا کیجئے. پاکستان انرجی ڈیفیشنس کنٹری ہے. امریکہ از ویری ریچ ان انرجی ٹیکنالوجی. آپ آئیے، کیوں نہیں ٹیکنالوجی میں آ رہے؟ اگر سعودی عربیہ یو اے گوادر کے اندر آئل ریفائنری لگانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی کنٹریز کو امپریس کریں اس کے نہیں. اندر. لیکن اگر دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک لاجیکل آرگومنٹ، اگر امریکہ اپنے ریجنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اس کی زیادہ سسٹینیبل اور لانگ سٹینڈنگ فرینڈشپ ہے، اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سی پیک سے شاید اس کے انٹرسٹ متاثر ہوں، چائنیز انفلوئنس ریجن میں بڑھے، تو اس میں ایز این امریکن تو کوئی خرابی نہیں ہے نا. دے آر جسٹ لوکنگ آفٹر دیئر اون انٹرسٹ. اس میں کوئی میرے خیال سے اس میں کوئی کباہت نہیں. وہ اپنے انٹرسٹ دیکھ، ہم اپنے انٹرسٹ واچ کریں، یہ ہمارے مفاد میں، چین اپنے انٹرسٹ واچ کرے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں انٹرسٹ کی بات الگ ہے، لیکن آپ اس چیز کو، میرا انٹرسٹ اگر ہے، میرے ملک کا انٹرسٹ ہے، اس کو آپ کرٹیسائز کریں گے تو پھر میں دوست تو نہیں سمجھوں گا آپ کو نا. آپ کریں، آپ بسم اللہ آئیں. تو اس کو ہم ایز اے نیگوشیٹنگ چپ یوز کریں چائنا کے ساتھ کہ بھائی دیکھو ہمیں اتنا دباؤ ہے، آپ تھوڑا نوٹو دو تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. آپ کو پتا ہوگا آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے سب سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا پاکستان اور چائنا کا ٹریڈ ہے جو نان آئل کے اندر اگر لیں تو، جو میرا اندازہ ہے. علی بھائی دیکھیں چائنا تھوڑا ہمارا خیال کریں نا. ہاں بالکل کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آپ میکرو اور مائکرو کو، ہم یہ ٹائم آ گیا کہ ہم اس کا مکس نہیں کر سکتے. جیسے انرجی مکس ہوتا ہے، ہم مائکرو اکنامکس کو مکس نہیں کر سکتے. اس وقت پاکستان کے جو فگرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، بیلنس آف ٹریڈ، فورن کرنسی، ایکسپورٹ امپورٹ اور جو فسکل ایشوز ہیں، انفلیشن، ان سب کو ملا کے آپ نے 20 کروڑ عوام کو دیکھنا ہے، اس کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. اگر ہم صرف پہلے کی طرح ڈپلومیٹک وارز کا حصہ بنتے رہیں گے، اسٹریٹجک ایشوز کا حصہ بنتے رہیں گے، اس طرح ہمارا ملک اکنامیکلی اس وقت بہت ویک ہے، ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے. نہیں لیکن یہ تو مجھے بگ پاور پلے لگ رہی ہے نا سر. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک جو آپ فارن پالیسی کے لیے کچھ پوائنٹس دیے تھے، اس میں ایک یہ تھا کہ پاکستان کبھی بھی انٹرنیشنل چیس بورڈ اور بگ پاور پولیٹکس کا حصہ نہیں بنے گا. تو یہاں پر جو بیان بازی، اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چائنا اور یو ایس کے درمیان یہ چیز ہے.
خیر اس سوال کا میں آپ سے جواب لیتا ہوں، لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. لیٹس شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بھائی بڑا حساس موضوع ہے، بڑے نازک انداز کے اندر اس کو لے کر چل رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی میڈیا پر ایسی چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی. پروگرام ایک تھنک ٹینک ہے، ظاہری بات ہے اس وقت سفارت خانے بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کو، اور بالخصوص چین اور جو ملک ہے جس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے ان کے سفارت خانے تو دیکھ ہی رہے ہوں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب سردار شوکت پوپلزئی صاحب. اب سردار صاحب آپ کا کہنا چلے ٹھیک ہے، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آ کے یہ بیان کرے، مطلب لیٹس سے ان اسلام آباد وین دے سٹ ڈاؤن، وہ آ کر یہ ڈسکس کریں گے کہ دیکھیں جی ہم سے ریلیشن شپ یعنی مجھ سے رشتہ بناؤ گے تو اتنا فائدہ ہے، ان سے رشتہ بناؤ گے تو اتنا فائدہ ہے. اب ظاہری بات ہے ان کے ساتھ رشتہ بنانے میں فائدہ زیادہ ہوگا نا، اسی لیے ہمارے لوگ خاموش ہیں نا. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. اس میں گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا ہے نا. یو ایز این انٹلیکچوئل تو اپنا ویو دے رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ از پرہیپس ان ٹو مائنڈس کہ کہنا کیا چاہیے یا کرنا کیا چاہیے. جی ہماری دیکھیں آل سکسیسو گورنمنٹ میں یہ ویکنیس رہی ہے کہ وہ جو پولیٹیکل کنسنسس ہے وہ خود ہی گورنمنٹ کوئی بھی ہو، میں اس گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرتا، جو بھی سکسیسو گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے ڈیسیجن لیتی ہے وداؤٹ کریٹنگ کنسنسس ان دی مین پولیٹیکل فورمز، جس میں اسمبلیز بھی ہیں، پروونشل گورنمنٹس بھی ہیں. تو جب تک آپ کنسنسس ڈیولپ نہیں کریں گے تو باہر کے ممالک چاہے سپر پاور ہو وہ ان کو ریئلائز نہیں کروا سکتے کہ ہمارے ہاں بھی پولیٹیکل سٹرینتھ ہے. تو ہماری پولیٹیکل ویکنس دیکھ دیکھ کے جس کا دل کہتا ہے وہ آ کے ہمیں شرمندہ کر کے چلا جاتا ہے. اب میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں مس ویلز کے اوپر جو امریکہ کی اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں، کہ وہ ان کو پورا اختیار ہے، امریکہ ایک سپر پاور ہے، کسی ملک میں بھی جائیں وہ کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہوسٹ گورنمنٹ کی سینٹیمنٹس کو، فیلنگز کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ پاکستان کے خطے کے اوپر جہاں چائنا کا سی پیک پروجیکٹ لگایا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے، آپ وہاں جب یہ فیلنگ کریں گے تو یہ ہمارے ہاں ایک بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی. ڈس اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی؟ دیکھیں ہم لوگ، میں بلوچستان اکنامک فورم ہوں یا کوئی چیمبر آف کامرس ہو یا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہو، ہم 24 گھنٹے لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کم اینڈ انویسٹ ان پاکستان اینڈ وی ایشور یو آل سارٹس آف کمفرٹیبلٹی. اب جو بڑے جائنٹک بلو چپ کمپنیز ہیں جو امریکہ کے سینٹیمنٹس یا چائنیز سینٹیمنٹس کو فالو کرتے ہیں، ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہوگا؟ وہ تو ان کی ہر ورڈ کو مانیٹر کرتے ہیں اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ یار امریکہ یہ کہہ رہا ہے تو ایسا ہی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہمارے ملک کے دوست ہیں، بسم اللہ دوست بنے، لیکن ڈونٹ ایکسپیکٹ پاکستان کہ ہم سارے اپنے معذرت کے ساتھ ایگز توڑ کے ایک اس میں بیٹھ جائیں. ایسا پاسبل نہیں ہے. ہمارے نیکسٹ ڈور دبئی ہے، جہاں پوری دنیا آرچ اینیمیز دے آر ورکنگ ٹوگیدر ان دبئی اینڈ سی دی میریکل آف دبئی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک کنٹری کو فالو کریں؟ مجھے معلوم ہے ہم لوگ کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں، کانفرنس آرگنائز کرتے ہیں، کہ بیجنگ میں یا شنگھائی جیسے شہر میں مجھے ہمیشہ یہ فیلنگ ملی کہ جی موسٹ ویلکم اینی کنٹری who wants to come here with us in CPEC اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، they are most welcome. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس سٹریچ میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک بنایا، اس کے بعد پھر انہوں نے 80 کنٹریز کو بیچ میں لیا، اس میں یورپین کنٹریز سر. لیکن وہ پھر میں وہی بات کروں گا، اگین ڈرائنگ پیراللز، وہ ایگزامپلز دیتے ہیں کہ ریجن کے اندر اور کنٹریز جو ہیں وہ اسٹریٹجکلی ڈسٹرب ہو گئے ڈیو ٹو چائنیز انویسٹمنٹ. میں کنٹیسٹ نہیں کر رہا، ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹیسٹ اٹ، لیکن جیسے وہ ایگزامپل اسٹیٹ کرتے ہیں سری لنکا کا، یا ایگزامپل اسٹیٹ کرتے ہیں ملکہ، اسٹریٹس آف ملکہ کا، یا اور آئی لینڈز دیٹ آر ان دی انوائرنز آف ایشیا، تو وہ پھر ایک میری ٹائم اور روڈ دونوں سائڈ پہ نا تھوڑا سا لوگ شیکی ہو جاتے ہیں. وہ پاکستان کو بار بار دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ان کی پلائٹ دیکھو، مطلب دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیل اس. ڈو یو تھنک میں ایک چیز بڑی صاف بلنٹ بولوں گا، اینڈ الحمدللہ بینگ اے پاکستانی دس از مائی ویری نیچرل سینٹیمنٹس. وی ٹیک بائی ہارٹ، بائی مائنڈ
any kinds of advice from our friends and brother, but no lecture please. This should be the foreign policy of Pakistan کہ کوئی بھی دوست ملک ہمیں ایڈوائز کرتا ہے ہماری سر آنکھوں پہ, ہو سکتا ہے ہمارے لیے اچھے ہو, ہم اس کو اڈاپٹ کریں, لیکن لیکچرنگ تو نہیں کریں. لیکچرنگ تو اسٹوڈنٹس کو کی جاتی ہے. ہم لوگ تو 70-year-old نیشن ہے الحمدللہ, اینڈ وی نو گڈ اینڈ بیڈ کہ ہمیں کس ڈائمینشنز میں جانا ہے اور کس کو فالو کرنا چاہیے. اب یہ میرا قصور نہیں ہے کہ ہمارے یہاں اگر پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوتی ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں اتنی سینس نہیں ہے کہ کہاں کنسنسس, کسی اپوائنٹمنٹ کے لیے وہ آپس میں بارگیننگ کر کے اپوائنٹمنٹ کر لیتے ہیں, لیکن کیا کبھی ایسے انٹرنیشنل ڈائمینشنل ایشوز کو کنسنسس ڈیولپ کیا انہوں نے؟ دس از انفارچونیٹ سر. لیکن دیکھیں ہماری میڈیا تو چھپاتی ہے کیونکہ ان لوگوں کو زیادہ تر کو, بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں اس بات کا, بٹ یو نو وی آر گیٹنگ ایڈوانسڈ اپ گریڈیڈ ورژنز آف دی F-16s which are you know the capability. We might be getting a lot of military hardware through time. آپ اس شعبے کو بھی جانتے ہیں, واقف ہیں. obviously in comparison I don't know آپ اس سینسٹیوٹی اس ایشو کو سمجھ پا رہے ہیں, وہ زیادہ تر ویسٹ سے آئے گی. ہمارے پاس جو زیادہ تر ویپنز ہیں, ملٹری اکوپمنٹ ہے, دیر آر اور US بیسڈ اور ویسٹرن, تو وی ہیو ٹو اسٹرائک اے جینٹل بیلنس. تو آپ I hope you are able to understand these F-16s are very important for us, much more important than JF-17s. مطلب اتنی بڑی میں نے آپ سے بات کہہ دی, وجہ ہوگی کچھ, لیکن ہمارے ہاں چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں, ہم نے اتنا ڈنڈورا پیٹا JF-17 کا کہ ہم یہ بھول گئے کہ F-16 آسمان کا راجہ ہے. یہ بات تو ہے. آپ کی, آپ ایک ڈیفینس ایکسپرٹ بھی تو ہیں نا, لوگوں کو یہاں فیوریٹ وہ ہے آپ کی, میں اس پہ زیادہ فالو نہیں کروں گا, لیکن یہ ڈیفینس اور پولیٹیکل پرسپیکٹو میں آپ نے بات کی ہے جس میں میں معذرت چاہتا ہوں, میں اتنا نہیں کمپلشنز ہے نا سر, لیکن یہ میں نے صرف آپ کو کمپلشن بیان کی ہے. میری یار سنیے گا, ہماری ڈیفینس فورسز کوئی اتنی ویک نہیں ہے. آخر انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ ہم نے تھنڈر F-18 ہم نے ڈیولپ کرنا ہے سر, یہ یا ٹینک کسی اور ملک نہیں, لیکن یہ ریلیشن شپ ہماری سینسٹیوٹی اس کی آئی ہوپ یو ریئلائز, مطلب it goes beyond the diplomatic realm. You cannot develop your defense strategy by following only one country. It is not, in present time it's not possible at all. But we are independent in that, but obviously there are relationships. You do understand. So relationship mean we should compromise in our national interest. We have been a very important non-NATO ally of the US. We have been a key ally in all other areas. مطلب میں ویسے ہی آپ کے سامنے ایک کیس پریزنٹ کر رہا ہوں. نہیں بالکل, آپ میں سمجھتا ہوں اس چیز کی, لیکن آپ بھی تھوڑا ریئلائز کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے یورپین کنٹریز ہیں ان کے پرسپیکٹو کو آپ دیکھیں, جو مڈل ایسٹرن کنٹریز جب بات کرتے ہیں سینٹرل ایشین کنٹری, تو ہمیں لیوریج ہے کہ وہ مسلم کنٹریز ہیں, تو ادھر ہمیں ایک ون اسٹیپ اہیڈ ایک لیوریج ملتا ہے کہ ہمیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہم لوگوں کا ساتھ دیں گے, لیکن فریکشن وہاں بھی آ جاتی ہے. ابھی ہم لوگ ایک بڑی جو تاریخ کے بڑے ڈیفیکلٹ موڑ کے اوپر ہیں, تو اس کے اوپر اٹ از ناٹ ایٹ آل پاسبل فار اینی کنٹری انکلوڈنگ آر بیلاوڈ کنٹری کہ ہم ایک فورن پالیسی لیکچر کو یا ایڈوائس کو فالو کریں. یہ پاسبل نہیں ہے. تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے ماورا ہو کر ہم ایک انڈیپینڈنٹ اور فری تھنکنگ پالیسی ڈیوائز کریں جو ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہو؟ آف کورس بالکل کرنا چاہیے, جس میں نہ چائنیز ٹلٹ ہو نہ US ٹلٹ ہو, بلکہ ہمارا اپنا انٹرسٹ. اور ایڈوائز لیں آپ. اور دوسرا یہ کہ اگر مجھے کوئی میری اکنامکس میں ہیلپ کرتا ہے تو یہ بڑا نیچرل وہ ہے فینومینا. اچھا, ہاؤ مچ آف اے پریورٹی از CPEC رائٹ ناؤ اور should be? CPEC should be on the top of the priority. That's future. دیکھیں پاکستان کے پاس صرف ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن سے قرضے لینے کے علاوہ اکنامک ڈیولپمنٹ یا اپنی اکنامک ایشوز کو ریزالو کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے ایکسیپٹ CPEC اس وقت. اگر امریکہ آتا ہے, وہ کوئی کوریڈور لے کے آتا ہے, میں نے آپ کو ریکنسٹرکشن اپورچونٹی زونز کا مینشن کیا, تو موسٹ ویلکم. نہیں لیکن دیکھیں نا, آپ KP اور بلوچستان دونوں کا ذکر کیا, لیکن KP کے اندر تو ریلیٹیو فلرش زیادہ کر رہی نا اکانومی. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو تصحیح کیجئے گا. میں دیکھیے KPK میں اتنا رورل ایریا نہیں. بلوچستان is 47% of this country. It's almost 50%. ٹھیک ہے, with meager about 12 million or 13 million population, huge land mass.
تو ہم کہاں سے پیسے لائیں روڈ بنائیں, ہم کہاں سے پیسے لائیں بجلی کی ٹرانسمیشن لائن بجائیں. اٹس این ایشو اینڈ دس ول ٹیک ٹائم. I invite, being a common man, let's our friend brother America come and help us in that, no problem at all. آخر ایران بھی تو بلوچستان کے ساؤتھ میں 145 میگا واٹ بجلی دے رہے ہیں نا سر, اس سے آگے نہیں آ سکا. ایران اپنی پائپ لائن لانا چاہتا ہے جو آگے انڈیا کو لے جانا چاہتا ہے. انڈین اکنامکس نیڈ انرجی, دیٹ کائنڈ آف انرجی, لیکن سینکشن کی وجہ سے وہ نہیں لا سکے. اوپر سے سینٹرل ایشیا سے ٹرانسمیشن لائن اور گیس آ رہی. دیر آر ایشوز ویئر ایور پاکستان ٹیکس اے اسٹیپ, the issues are raised. I think it's time for us to raise our neck and abide to our national interests. سردار شوکت پوپلزئی صاحب, آپ کا بہت شکریہ آپ شو میں شامل ہوئے. موضوعات تو بہت سارے, کیا کریں, ہمارے چونکہ ایک مینڈیٹ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے تو ہم اسی پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں. We wait for your messages on Facebook. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.